جب قلب جاری ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے تو مرشد اس کو روکتا ہے، مستقل کرتا رہتا ہے، کبھی چھوڑتا ہے، کبھی کرتا ہے، کبھی چھوڑتا ہے، کبھی کرتا ہے۔ تو اس دوران اگر اللہ یہ کہہ دے کہ بھائی تو نے تو ضمانت لی تھی اس کی، یہ تو سدھر ہی نہیں رہا، تو پھر مرشد جو ہے اللہ کو طعنہ مارتا ہے کہ تو مستقبل جانتا تھا، تجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے گناہ کرے گا، جب تو نے اس کو دوستی دی تھی اس وقت تجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے مستقبل میں کیا ہے۔ گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ، سب سے پہلے یہ دل میں اللہ کا نور آ جائے، ذکر قلب چل جائے، باقی پھر زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا رہے ہونے دو، یہ ذکر قلب میں تعلق جڑ جائے نا اللہ سے۔ اس میں کیا ہے، یہ جیسے میاں بیوی میں ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو طنز مارتے ہیں، نوک جھونک، میاں بیوی میں نوک جھونک ہوتی ہے نا، اسی طرح مرشد اور اللہ میں بھی نوک جھونک ہوتی ہے۔ مرشد بھی اللہ کو طعنے دیتا ہے، اللہ بھی مرشد کو طعنے دیتا ہے، دونوں میں چلتی رہتی ہے نوک جھونک۔ وہ کس طرح کی نوک جھونک ہوتی ہے؟ مرشد لے کے گیا تمہاری حلیے کو، جب تم نے ذکر لینے کے لیے آیا، تمہارے حلیے کو مرشد بیت المعمور میں لے جائے گا، وہاں بیت المعمور کی مخلوق ہے اسپیشل، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوتا ہے کہ جی اس کو کیوں لے کے آ گئے؟ پھر وہ جو مرشد ہوتا ہے کہتا ہے کہو کہ تجھ سے دوستی کرانے کے لیے، پھر وہ ان سے سوال جواب کرتا ہے، اگر اس نے کہا جی نہیں مجھے یہ دوست نہیں بنانا، چلو جی فائل واپس چلی گئی۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کو دوست نہیں بنانا، اب تو تیرا ذکر نہیں چل سکتا نا۔ اس نے جب کہہ دیا کہ دوست نہیں بنانا، تو یہ وہ مقام ہے جب کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اور جس کو اللہ نے رد کر دیا، ثم اور اس کے بعد رددناہ جس کو اس نے رد کر دیا، اسفل سافلین، یہ وہ مقام۔ اس کے بعد جو مرضیاں کرتے رہو آپ، نمازیں پڑھو، قربانی دو، دمبے کی بجائے پورا اونٹ قربان کر دو، ایک کے بجائے 100 حج کر لو، کچھ نہیں بنتا۔ اور اگر وہ کہے کہ ہاں جی چلو دیکھتے ہیں اس کی کوئی ضمانت وغیرہ یہ وہ سب، تو یہ سب کرا کے جب وہ راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں جی میں اس کو دوست بنانے کے لیے میں تیار ہوں، تو پھر کہتا ہے کہ اس کی ضمانت کون لے گا کہ میں اس کو جو ہے اپنی یاری دوستی کے لیے قبول کروں اور کل یہ اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ جائے، تو پھر مرشد جو ہے اس کی ضمانت دیتا ہے کہ جی میں اس کو پکڑ کے رکھوں گا۔ مرشد اس کو جو ہے کہتا ہے جی میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو اب مرشد نے جو ضمانت دی ہے تو مرشد جو ہے پھر اس کو پکڑ کے بھی رکھتا ہے۔ جیسے یہاں ایک بندہ آیا 20 سال پہلے، مانچسٹر میں رہتے تھے ہم، ایئرپورٹ پہ اس کو روک لیا، اس نے کہا جی میرے تو جان پہچان والے رہتے ہیں، اس نے ہمارا نام دے دیا کہ جی، اب امیگریشن کا فون مجھے آ گیا، کہنے لگے جی یہ بندہ حیدرآباد سے آیا ہے پاکستان سے، تم اس کی ضمانت دیتے ہو؟ اب وہ تھا نعت خان، پتہ نہیں کہاں سے اس نے ہمارا لے لیا نمبر ایڈریس وغیرہ، اب وہ آ گیا، تو میں نے یعنی امیگریشن آفیسر کو یہ کہا کہ کون ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو جانتا ہی نہیں ہے، تو اس نے کہا جی یہ مجھ سے بات کراؤ، تو اس نے بتایا کہ جی میں تو حیدرآباد پریٹ آباد سے آیا ہوں اور میں تو فلاں کا جاننے والا ہوں، ہم تو کوٹری جایا کرتے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو سرکار کا واسطہ ہے میری لاج رکھ لو۔ اب سرکار کا واسطہ دے دیا، اب آدمی کیا کرے؟ تو اب جو ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بات کراؤ اس سے پھر امیگریشن آفیسر سے بات کی، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی تمہاری ضمانت پر ہم اس کو 15 دن کا ویزا دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میری ضمانت کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے جو ہے نا میرا پاسپورٹ رکھا اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا پھر اس کو چھوڑا۔ تو اب میری کوشش کیا ہوگی کہ یہ سالہ 15 دن کے اندر اندر جائے واپس، اگر یہ نہیں گیا تو ضمانتی اندر۔ اسی طرح جب مرشد ضمانت لیتا ہے تو مرشد بھی کہتا ہے کہ میں اس کو بھاگنے نہیں دوں گا، نظر رکھتا ہے وہ، تو مرشد ضمانت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے، جب قلب جاری ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے تو مرشد اس کو روکتا ہے، مستقل کرتا رہتا ہے، کبھی چھوڑتا ہے، کبھی کرتا ہے، کبھی چھوڑتا ہے، کبھی کرتا ہے۔ تو اس دوران اگر اللہ یہ کہہ دے کہ بھائی تو نے تو ضمانت لی تھی اس کی، یہ تو سدھر ہی نہیں رہا، تو پھر مرشد جو ہے اللہ کو طعنہ مارتا ہے کہ تو مستقبل جانتا تھا، تجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے گناہ کرے گا،
جب تو نے اس کو دوستی دی تھی اس وقت تجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے مستقبل میں کیا ہے، تو اللہ پھر چپ ہو جاتا، تو پھر وہ چپ ہونا پڑتا ہے نا اس کو. وہ مرشد اور اللہ لگے رہتے ہیں، تم اپنے عیاشی کرتے رہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ ایک دفعہ جب اس نے قبول کر لیا تجھے، تیرے دل میں اللہ کا نام گونجنے لگ گیا، اس کے بعد پھر جیسا بھی ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرا ہے. قبول ہونے سے پہلے احتیاط ہے، قبول ہونے کے بعد جو ہے وہ احتیاط سے ترقی ہے. احتیاط نہ ہو تو بھی خیر ہے، اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا. ہم نے اس کا پریکٹیکل دیکھا. پریکٹیکل ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے کبھی کوئی عبادت نہیں کی، کوئی چلے، کوئی مجاہدے نہیں کیے. قرآن جب بھی پڑھا ہے وہ سمجھنے کے لیے پڑھا، کبھی ثواب کے لیے نہیں پڑھا، کبھی اس کی تلاوت نہیں کی، بس لے کے بیٹھ گئے. وہ تو روز ہی پڑھتے ہیں. کوئی عبادت نہیں کی، کچھ نہیں کیا، صرف ایک چیز رہی، مرشد کی ذات پر ایمان. اسی کے سہارے یہاں تک پہنچ گئے. مرشد کی ذات پر یقین، مرشد کی ذات پر ایمان، اور مرشد کی کرم نوازی اور ان کی وفا. ہم وفادار نہیں ہیں، ہمارا مرشد وفادار ہے. ہم کیوں نہیں ہیں وفادار؟ ہم انسان ہیں. انسان کے اختیار میں کہاں ہے کہ کسی چیز کو پورا کر سکے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. ہم نہ اپنے ایمان کے مالک ہیں، نہ اپنی جان کے مالک ہیں، نہ اپنے اعمال کے مالک ہیں. ہماری ہر چیز کا مالک تو ہمارا مولا ہے. اس نے چاہا تو اس کے ہو جائیں گے، اس نے چاہا جنت میں جائیں تو جنت میں چلے جائیں گے، اس نے جہنم میں جب بھیجنا چاہا تو جہنم میں چلے جائیں گے. نہ مذہب کام آئے گا، نہ نمازیں کام آئیں گی. اور اگر اس نے جنت میں بھیجنا چاہا تو نہ نمازوں کی جو ہے پوچھ گچھ ہوگی، نہ اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی. بس جی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو جاؤ. اصل چیز یہی ہے. ویسے تو سب کچھ ہے، روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، ذکر قلب، یہ وہ سب چیز صحیح ہے، اپنی طرف ہے. لیکن میری سمجھ میں یہ آیا کہ شریعت سے لے کے معرفت تک مرشد میں گم رہنا، مرشد کی وفاداری، مرشد کی تابعداری، مرشد کی نوکری، مرشد کی چاکری، مرشد کا خیال، مرشد میں گم ہونا، مرشد کے پاؤں کی خاک میں کھو جانا، یہی روحانیت ہے، یہی راہ سلوک ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، اور اسی پر انعام ہے، اسی پر نعمت کا اتمام ہے. TV, the place to connect with God.